سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی ہاں صاحب، آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے سامنے یا حدیث کے سامنے کسی اور کی بات چل سکتی ہے؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات چل سکتی ہے؟ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، اور اگر یہ سوال ہمارے معاشرے کے لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یقین کیجئے تمام فرقہ واریت، تمام اختلافات ختم ہو جائیں۔ ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے کے اوپر اتفاق کر لیں تو یقین کیجئے معاشرے میں فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ آج کل کے لوگ بڑے مجتہد بنتے ہیں، ہر انسان کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے یہ اجتہاد کیا ہے، میں نے یہ چہرے کے پردے فلاں 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 فلانے کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے آپ نے جو سوال کیا وہ کتنا زبردست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم نے کسی کی بات کو ماننا ہوتا تو کس کی بات کو مانتے؟ افضل الخلائق کی بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد روئے زمین کے اوپر چشم فلک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہستی کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم نے بات ماننی ہے نبی کی بات کو چھوڑ کر تو کس کی مانی جاتی؟ حضرت ابو بکر کی مانی جاتی۔ لیکن آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث کو بیان کر رہا، حضرت ابو بکر کا دور ہے، چور نے چوری کی۔ حضرت ابو بکر کون ہے؟ خلیفہ وقت ہے، جو بھی فیصلہ کریں مانا جا سکتا ہے، قوت نافذہ موجود ہے۔ چور نے چوری کی، ایک مرتبہ اس کا ہاتھ کٹ چکا، ایک مرتبہ اس کا پاؤں کٹ چکا، اب تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے، بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے۔ حضرت ابو بکر کے دل میں کیا آتا ہے؟ رحم کے جذبات۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر امت کے اوپر سب سے زیادہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ رحم آتا ہے، کیا کہتے ہیں اگر آج میں نے اس کے اس ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا، یہ اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرے گا؟ رفع حاجت کیسے کرے گا؟ کھائے گا کیسے؟ پیے گا کیسے؟ اب دیکھیے ذرا آج کل کے مجتہد کے قولوں کو اور حضرت ابو بکر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نیت بھی نیک ہے، صحابی بھی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل بھی ہیں اور خلیفہ وقت بھی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں کہ میں چور کے ہاتھ کو نہیں کاٹوں گا۔ ساتھ ہی حضرت عمر بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے ابو بکر تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ حضرت ابو بکر سر کو جھکاتے ہیں، سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیے کہ ابو بکر ادھر سے ادھر ہونے لگا تو انہوں نے مجھے پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے حضرت ابو بکر کا فتویٰ بھی نہیں چل سکتا۔ اور اسی زمن میں حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ تھوڑا سا ویران تھا، ان کے دل کو چوٹ لگی، انہوں نے کہا حج تمتع ایک ایسے حج کو کہتے ہیں جس میں عمرہ بھی کی اقسام میں سے ایک حج تمتع ہے، اس میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حج تمتع کو بند کرتا ہوں، سارا سال لوگ عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ آباد ہوگا۔ نیت دیکھیے، نیت نیک ہے، خلیفہ وقت ہے، کہتے ہیں آج کے بعد حج تمتع کا کوئی احرام نہ باندھے۔ آرڈیننس جاری ہو گیا، اور حیران کن بات دیکھیے، اس آرڈیننس کی سب سے پہلی مخالفت کون کر رہا ہے؟ آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر۔ اور عجیب واقعہ ہے، حضرت عمر ہر کاروں کو دوڑاتے ہیں اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آئے، بچھی ہوئی نگاہوں کے ساتھ آئے، آج آتے ہیں تو گردن تنی ہوئی، سینہ اٹھا ہوا، آنکھیں اوپر کو ہیں، حضرت عمر کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا حج تمتع کا احرام کوئی نہ باندھے، اور سب سے پہلی مخالفت تو کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت وہ تریحی الفاظ کہتے ہیں، اے عمر حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے، مدینے والے کا حکم ہے، اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے عمر تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اور حضرت عمر آپ کو پتا ہے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر کو دیکھ کے شیطان ادھر سے ادھر بھاگتا ہے۔ وہ حضرت عمر اگر ان کا فتویٰ نہیں چل سکتا لوگوں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے اماموں، اپنے چھوٹے چھوٹے فقیہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے اولیاء کا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ حدیث آ جائے، اپنا اگر انسان یہ وتیرہ بنا لے کہ حدیث آ گئی میں نے عقل کو نہیں چلانا، حدیث آ گئی میں نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، حدیث آ گئی میں نے ادھر ادھر نہیں سوچنا، یقین کیجئے شیطان انسان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء پر، معجزات پر فضیلت حاصل